حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دوسرے روز اس اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا. اس کا لب لباب یہ تھا، مجھے 2-4 لفظ یاد ہیں. Look, I have always gone for the education. I have never compromised with the education. I want my boys should get the best education. But now, this is the time when your nation wants sacrifice from you. I advise the principal and request him that he should allow the students that they should go out and fight this election. تو مجھے یاد ہے کہ ملک عمر یاد سوٹسی میں اس طرح ہوتے تھے جس وقت وہ قائد اعظم ان کو ایڈریس کر رہے تھے. لیکن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ادھر آئے ہوئے تھے، الیکشن جیتے. ہر ایک کو یہ تھا کہ یہ جو میجورٹی از دا حکومت، کہ مسلم لیگ کی اکیلی پارٹی میجورٹی میں ہے، اس واسطے اس کو ملے گی کہ آؤ وزارت بناؤ. لیکن کسی نے مسلم لیگ کو نہیں کہا. گورنر نے، کانگریس نے، وائسرائے نے، سب نے مل کر جو 9 سیٹیں تھیں یونینسٹ پارٹی کی، جو 4 اس کی اپنی، 5 بغوروں کی، 9 ان کی سیٹیں، باقی کانگریس کی سیٹیں ہندوؤں کی، ان کو بلا کر وزارت بنائی. وہ وزارت چلتی رہی. میں ان مسلمانوں کو جو بھارت میں رہ گئے لیکن ووٹ انہوں نے ہمیں دیا، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. تو جس وقت یہ ہوا تو یہ ہمارے اوپر بڑے بڑے عجیب طریقے سے ظلم ہوتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان کوئی جا رہا ہے نا لڑکا، تو اس کو وہ گزرتے گزرتے ڈنڈا مارتے تھے. کافی لڑکے ہمارے زخمی ہوئے. ہم نے مسلم لیگ کو کہا تو میاں افتخار الدین نے تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ چل کے ان دنوں جنگ کا جو سامان تھا وہ نیلام ہو رہا تھا کیونکہ لڑائی ختم ہو گئی تھی. تو سٹیل ہیلمٹ جو تھا نا، اس کے 2 گڈھے، آج کل تو یہ گاڑیوں میں جاتا ہے نا، اس وقت سارا سامان یکوں یا جو بیل گاڑی والے تھے اس میں جاتا تھا. 2 یکے سٹیل ہیلمٹ کے خریدے. مسلم لیگ کا دفتر تھا مکلوڈ روڈ پہ، جہاں یہ فلموں کے دفتر ہے نا، اندر جا کے ایک بلڈنگ میں تھا، اوپر دفتر تھا، نیچے 2 کمروں میں ہم نے وہ سٹیل ہیلمٹ رکھ لیے. تو سارے لاہور میں شور مچ گیا کہ جی مسلم لیگ نے اسلحہ اکٹھا کر لیا. تو پولیس آئی، اس نے کہا ہم نے تلاشی لینی ہے. یہ جنوری یا فروری 1947 کی بات ہے، 46 یا 47 کی. وہ ہم نے پولیس آئی کہ تلاشی لینی ہے. تو اس وقت میاں افتخار الدین شاید دفتر میں تھے. انہوں نے مندوٹ کو اور 1-2 اور لیڈروں کو بلا لیا. تو انہوں نے ہمیں پوچھا ایک ایک سے کہ کوئی اسلحہ تو نہیں رکھا ہوا. ہم نے کہا نہیں جی ہم نے، آپ نے بند کیا ہوا تو ویسے بھی ہمارے پاس اسلحہ کہاں سے آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تلاشی نہیں دیتے. تو جو ادھر افسر تھا پولیس کا، اس نے کہا اگر نہیں دیں گے
تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کر لیں گرفتار، ہم نے آپ کو اجازت نہیں دینی تلاشی کی۔ انہوں نے تلاشی لی، اندر کچھ بھی نہیں تھا، اسٹیل ہیلمٹ تھے، انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور لے گئے۔ ان کے گرفتار ہونے پہ مسلم لیگ کی طرف سے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ڈاکٹر ضیاء الاسلام جو کہ صدر تھے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، انہوں نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ احتجاج کے طور پر گرفتاریاں پیش کرے گی۔ تو یہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی وہ گرفتاریاں دیتی تھی۔ یہ جو سول سیکریٹری کا بڑا گیٹ ہے نا جو بند رہتا ہے آج کل، اس وقت کھلا ہوتا تھا، اس کے سامنے ہم اکٹھے ہوتے تھے، 5 یا 6 لڑکے جو گرفتاریاں دینی ہوتی تھی، باقی ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ نعرہ مارنے کے لیے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ تو وہ جس وقت یہ نعرے لگتے تھے تو وہ 4-5 جو تھے وہ گرفتار ہو جاتے تھے۔ یہ مہینہ کے سوا مہینہ لاہور میں دفعہ 144 تھی، اس کے مطابق کوئی اخبار مسلم لیگ کی ایجیٹیشن کی خبر نہیں دے سکتا تھا۔ دہلی سے جو اخبار چھپتے تھے وہ یہ خبریں دیتے تھے، تو وہ اخبار یہاں آتے تھے، ہم ان کی آگے بانٹتے تھے۔ تو جس وقت یہ سب کو یہ تھا کہ مسلم لیگ ایجیٹیشن نہیں کر سکتی، یہ نوابوں کی جماعت ہے، لیکن وہ ایجیٹیشن مسلم لیگ تو نہیں کر رہی تھی، وہ تو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کر رہی تھی، جو کہ میری طرح کے تھوڑ پونجیے تھے۔ تو ہمارا یہ ایجیٹیشن جاری تھا۔ تو آئی جی کو ہمیں پتہ چلا کہ گورنر جنرل نے بھی اور گورنر پنجاب نے بھی ڈانٹا کہ تم کہتے تھے یہ ہفتہ بھی نہیں چلے گی، یہ مہینہ 1.5 ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس کے بعد آئی جی جو ہے وہ خود نکلتا تھا، لاٹھی چارج وہ کرتا تھا، لاٹھی چارج میں وہ زیادہ مارتا تھا جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو۔ تو یہ آخری ہفتہ تھا فروری کا، تو والدہ کو بھی میں نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے بھی 2 دفعہ مار پڑی، 2 دفعہ بڑی دفعہ پڑی تھی۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے روز میری والدہ نے شہر گئی، بھاٹی دودا، موڑی دودا، پھر عورتوں کو کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کل آ جائیں گی۔ میری والدہ ساندہ سے کو 20-25 عورتوں کو لے کر 3 ٹانگوں میں، اس وقت ٹانگے ہوتے تھے گھوڑے والے، یہ ساندے سے لا، کیونکہ راستے میں کرشن نگر تھا، وہاں سے گزر کے جہاں آج کا سیشن کورٹ ہے نا، یہ اس وقت ہوتا تھا پرنٹنگ پریس، اس کے دروازے پہ عورتوں کو اتارا، عورتیں وہاں سے چلی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ 3 نعرے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، شٹل کا برقعوں میں تھی۔ یہ جس وقت گیٹ پہ پہنچے تو 3 عورتیں، مامی زہرا، شمیم کاردار اور جمیلہ، یہ تینوں دروازے کے اوپر سے چڑھ کے تو اندر کو جانے لگی۔ تو اتنے میں شہر سے بھی کافی عورتیں آ گئی تھی، تو وہ ساری دروازوں کے پاس کھڑی ہو گئے،
سوری عورتیں نہیں، چھوٹے بچے جڑے اس کے ٹہنے ریڑھتے نے، ریڑھن والے، وہ بھی جا کے تو وہ ٹہنا جو ہے نا وہ نقل پر ہی مارتا ہے، وہ بھی چڑھنے کے لیے اوپر تھے، تو جو گیٹ کیپر تھا وہ مسلمان تھا، اس نے دروازہ کھول دیا کہ یہ بچے گرے تو یہ تو، اس نے گیٹ کھول دیا، تمام عورتیں اندر چلی گئی، پورا سیکٹریٹ جو ہے نا وہ بھرا ہوا تھا شٹل کاک برقعوں سے، تو وہ سب ان 3 عورتوں کو، 3 لڑکیوں کو، انہوں نے جو ملازم تھے انہوں نے راستہ بتایا اوپر چڑھنے کا جہاں کے یونین جیک لڑاتا تھا، وہ عورتیں اندر گئیں ان کے ساتھ، وہ اوپر چڑھ کے انہوں نے وہ یونین جیک اتارا، مامی زورا کا جو دوپٹہ تھا وہ سبز رنگ کا تھا، کیونکہ جتنی جلوس میں عورتیں تھیں زیادہ نے وہ سبز دوپٹہ پہنا ہوا تھا، تو وہ سبز دوپٹہ جو ہے یونین جیک کی جگہ وہ لہرا دیا، نیچے اتر کے انہوں نے وہ جھنڈا طے کیا، بڑا پراپرلی طے کر کے سامنے جدھر وہ سیکٹری یا سپرڈنٹ بیٹھتے تھے وہاں انگریز ایک باہر برآمدے میں کھڑا تھا، وہ ان کا یونین جیک طے کیا ہوا اس کے پاس گئی اور وہ جیک اس کو پکڑا دیا، وہ لے کر تو اندر چلا گیا، عورتیں اسی طرح واپس باہر نکل آئیں۔ خضر یات وزیر اعظم پنجاب، وہ کہتا ہے میں شیشے سے دیکھ رہا تھا اور چھوٹے بچے جس طرح بیہیو کر رہے تھے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ بچے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ قوم کے لیے باہر نکلے ہیں تو میں قوم کے خلاف جا رہا، ہی ریزائنڈ۔ تو جس وقت وہ باہر پتہ چلا کہ خضر نے استعفیٰ دے دیا تو پوری سلطنت برطانیہ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں بنچال سا آ گیا، کانگریس میں بنچال آ گیا کہ یہ کیا بنا ہے، تو اس بنچال کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پنجاب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ایک وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو تاریخی ہوگا۔ 3 جون کو اعلان ہوا ریڈیو پہ، اس میں گورنر جنرل نہرو، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، پٹیل، بلدیو سنگھ سکھوں کا، انہوں نے تقریریں کی کہ پارٹیشن ہوگی، تو آپ سب جو سوچ نہیں سکتے پہلی دفعہ آل انڈیا ریڈیو پہ یہ حضرت قائد اعظم نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا پاکستان زندہ باد، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا لمحہ تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو دھکیل کے چناب سے پرلی طرف کیا جائے۔ اس نے کہا تھا کہ گورنر جنرل پنجاب کا بھی پاکستان کا بھی ہندوستان کا میں بنوں گا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے ان کو پرپوزل دیا انہوں نے کہا نہیں، پاکستان آپ کو نہیں بنائے گا۔ اس کو بڑا رنج ہوا، کیونکہ رنج اس واسطے ہوا کہ اس کی اسکیم تھی کہ میں دونوں کا گورنر جنرل بن کر پاکستان کو نہیں چلنے دوں گا، اس کی اسکیم فیل ہو گئی۔ گاندھی، نہرو، پٹیل، مولانا ابوالفضل یہ سب ماؤنٹ بیٹن کے پاس پہنچے اخباریں لے کے کہ یہ ہمارے جتنے جوتشی ہیں سب کی ایک ہی رائے ہے
تو ہم نے 14 تاریخ کو آزاد نہیں ہونا۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے انہیں کہا کہ پھر میں یہ کرتا ہوں کہ 14 تاریخ کو پاکستان کو آزاد کر دیتا ہوں، آپ کو 15 کو کروں گا۔ آپ کو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بڑا ملک ہے۔ اور تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے سامنے جناح صاحب کو رنگ کریں، کیونکہ جناح صاحب کا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہی رینگ آپ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ میرے پاس سارے آئے ہیں، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 14 تاریخ کو آزاد کر دیا جائے اور 15 کو ان کو کر دیا جائے، واٹ از یور ویوز؟ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 14، آئی ایم ریڈی ناؤ۔ تو وہ اس وقت یہ ہو گیا، جس وقت وہ 14 تاریخ 13 اور 14 اگست 1947 کو ہوئی، اس روز لیلۃ القدر کی رات کا 12 بجے تھے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، کسی کو لیلۃ القدر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات نے پاکستان اس روز رحمت کے طور پہ ہمیں دیا تھا۔ یہ کسی نے ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیا، ہم نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کتنی مار کھائی ہے ان سڑکوں پہ۔ ماؤنٹ بیٹن جس وقت چلا ہے، مجھے ماسٹر تارا سنگھ نے بتایا کہ دنیا کا مایوس ترین آدمی جو تھا وہ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ وہ کہتا ہے میری اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اور جناح نے ایک بھی پیش نہیں جانے دی۔ آپ سوچ نہیں سکتے، جناح صاحب نے یہ اندر سے ہاتھ ڈال کے انگریزوں سے اور کانگریس سے پاکستان چھین کے آپ کو دیا ہے۔ جس وقت پارٹیشن ہونی تھی پنجاب میں، انہوں نے پوری کوشش کی ماؤنٹ بیٹن نے کہ زیادہ سے زیادہ علاقہ ہندوستان کو ملے۔ سکھوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا۔ ہماری بدقسمتی تھی جس سے کہ آج بھی پنجاب کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا۔ اگر ایک بھی پنجاب کے اندر لیڈر ہوتا تو سکھوں کو ہم ساتھ ملاتے۔ تو یہ بارڈر جو ہے دہلی سے 12-13 میل پہ ہوتا۔ اور ماؤنٹ بیٹن نے جب چلا ہے اور اپنی جو کچن کیبنٹ تھی اس کو ایڈریس کیا تو اس میں کہا I have not observed any rule and regulation. The line which was to be drawn at 10 to 15 miles from Delhi, I took it to 15 miles from Lahore. یہ اس کی بے ایمانی کا نچوڑ تھا۔ وہ جس وقت خود گورنر جنرل تھا ماؤنٹ بیٹن، وہ نمائندہ تھا سلطنت برطانیہ کا، اس کے سامنے اس وقت پورا ہندوستان تھا۔ وہ ہندوستان کا گورنر جنرل نہیں تھا اس وقت۔ اس نے وہاں اپنی پوری وردی میں، پورے فوجی اعزاز میں، وہاں راجے مہاراجے جتنے تھے ہندوستان کے ان کو بلا کر حلف لیا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہو رہے ہیں۔ باقی جس وقت یہ پاکستان بنا ہے، یہ سلطنت برطانیہ کے ایسے بنا ہے، تو جو ہمارے اثاثے تھے وہ سلطنت برطانیہ نے ہمیں لے کے دینے تھے۔ جب 2 کی ڈویژن ہو رہی ہے تو اثاثے بانٹنے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بانٹیں گے، تم ہندوؤں سے لو، اور ہندوؤں کو کہا ان کو نہیں دینا۔ دوسری چیز میں یہ بتاؤ، 15 اگست
1947 کو جس وقت لال قلعہ میں جواہر لال نہرو حلف لیتا ہے انڈیا کا وزیر اعظم ہونے چاہیے تھے، جیسے پہلا وزیر اعظم، تو اس کے بعد وہ چائے تھی وہاں پہ جتنے تھے نا یہ پریس والے، وہ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے پیچھے ہو گئے کہ آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بنے گا، وہ تو کل بن گیا ہے، یہ آپ کیا کرتے رہے؟ تو نہرو نے کہا دیکھیے ایک ہماری غلطی تھی، جو چیز جو تحریک ہندوستان میں لاہور سے چلی ہے نا وہ کامیاب ضرور ہوئی ہے، ہم یہ بھول گئے تھے۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، یہ 6 مہینے نہیں چلے گا۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلو اسٹوڈنٹس کے لیے، مجھے فخر ہے کہ میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا۔ یہ فروری 1944 کی بات ہے، مندوٹ ولا میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ صبح کو 3-4 دن وہ ہمارے ساتھ کالج میں رہے، بھاگ دوڑ کے وہ، تو رات کی ڈیوٹی پہ میں سچی بات ہے بھاگ جاتا تھا کسی نہ کسی اور کو کر کے۔ ملک سلطان تھے قلعہ گجر سنگھ کے، میرے رشتہ دار بھی تھے، وہ بڑا خوش ہو کے ڈیوٹی رات کی دیتے تھے قائد اعظم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہم ان کو ڈیوٹی پہ رکھتے تھے۔ وہ جس وقت صبح کو میں پہنچا ہوں، ڈاکٹر ضیاء الاسلام صدر پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ایک اور لڑکا تھا اور سلطان، ہم 4 تھے۔ تو سلطان کہتا ہے یار کل سارا دن قائد اعظم اتھے لگے پھرے نے، پھرتے رہے نے، 1 منٹ ریسٹ نہیں کیتا، رات ساری میں انہوں نے سجدے ہی دیکھے، وہ ستے نہیں، تے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح وہ یہ کرے جائے۔ پھر جس لئے وہ ناشتہ کر چکے تے اسی انہوں دے وچ بیٹھ گئے گلاں، تے انہوں نے کہا کہ سر آپ کل سارا دن ادھر رہے ہیں، رات کو آپ سجدے میں تھے، تو مسکرا دیجیے، کہنے لگے مائی بوائے میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں یا اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی ایک دفعہ یہ ضرور کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو میں ہر بچے سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جو اس کو ٹاسک ملے بڑی ایمانداری سے کرے، اور یہی ہر کوئی دیکھنے والا کہے واہ بھائی واہ بڑا اچھا کام کیا۔ پارٹیشن شروع ہوئی ہے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سخت آرڈر دیے تھے، یو ول ناٹ اپروٹ اینی ہندو اور سکھ، ہمیں یہ آرڈر تھا۔ ادھر یہ تھا کہ تم کسی مسلمان کو رہنے نہیں دو گے۔ جب وہ آئے سب سے پہلے یہ مئی جون کا مہینہ ہوگا میرا خیال ہے، مئی جون کے مہینے میں امرتسر میں آگے لگی، سب سے پہلے مسلمانوں کے محلے اجاڑ دیجیے۔ وہ یہ تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کو بھگایا جائے، وہ سارے لاہور آئے، لاہور نے ان کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد جس وقت انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اپنے گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں، تو ریاستوں کی جو
فوج تھی، پولیس تھی، اس کو حکم دیا گیا کہ ان سب کو نکالو۔ جب انہوں نے ان کو نکالنا شروع کیا، یہ جو لاہور ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے بعد ابھی تو کافی پٹرول پمپ ہے، کچھ دکانیں بنی ہیں، کچھ ہے، اس وقت یہ کھلا میدان تھا۔ تو وہ جتنے بھی ریفیوجی آتے تھے کٹے ہوئے ٹرینوں پہ برے حال میں، وہ سب وہاں اترتے تھے۔ تو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ وہاں سے ساتھ ہی ہے۔ سب سے پہلے اسلامیہ کالج کے جو کک تھے وہ اپنے دیگچے وغیرہ لے کر وہاں پہنچے، اور یہ جتنے لوگ تھے، میں ان سب کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جو ان کی خدمت میں نہ گئے۔ تو یہ کیمپ جو تھے پہلے ہم چلاتے تھے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پھر بعد میں یہ پنجاب گورنمنٹ نے ٹیک اوور، کیونکہ ہمارے پاس کی بات ہی نہیں تھی۔ جتنے ریفیوجی آ رہے تھے بیچارے، وہ گھر بار ان کے لوٹ لیے انہوں نے، پولیس نے اور فوج نے، ریاستی فوج نے۔ اور یہ مجھے ماسٹر تارا سنگھ نے بھی بتایا کہ ہاں وہ جو ان کو آرڈر ملے تھے وہ میرے سامنے ہی ملے تھے کہ مسلمانوں کو نکالا جائے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جب کوئی کام ملے اس کو اپنی ایمانداری سے کرے، تاکہ دیکھنے والا یہ کہے واہ بیٹا واہ، آپ نے کمال کیا۔ یہی پاکستان کی خدمت ہے اور یہی پاکستان کو چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، صرف ایماندار لیڈرشپ اور ایماندار افسر چاہیے۔ یہ اگر دو مل گئے تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا۔